سامعین محترم، گزشتہ آیت جس میں یہود سے یہ پوچھا گیا کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، تو پھر بتلاؤ نا، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے وہ کس نے اتاری ہے؟ اور اس کو تم مانتے ہو کہ وہ کس نے اتاری ہے؟ تو وہ بھی تو انسان ہے۔ ادھر تم کہتے ہو کہ اللہ نے کسی پر کوئی چیز ہے، اور ادھر کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب اتاری۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، ھذا وَھذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے۔ اور اس کی پہلی صفت یہ ہے مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ ہم برکتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں نا، تو ان برکتوں کے لیے ہم سب کچھ لٹا لیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے کتاب، اگر برکت چاہیے تو یہ کتاب ہے۔ اس کتاب سے تمہاری زندگی میں بھی برکت آئے گی، اور تمہاری مال میں بھی برکت آئے گی، تمہاری دنیا کے اندر بھی اللہ برکت نصیب فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی برکت آئے گی۔ مبارک، اس کتاب کی صفت ہی یہی ہے کہ برکت والی ہے۔ اور آج ہم نے صرف اس سے برکتیں سمیٹ رہے ہیں بس، اور وہ بھی خود نہیں پڑھتے، وہ بھی خود نہیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بھی سال بعد مہینے بعد کن سے برکت لیتے ہیں؟ وہ حافظ بلا کر، قاری بلا کر، ان کے ذریعے برکت حصول کرتے ہیں۔ خود نہیں برکت حاصل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ خود اس کو قرآن میں پڑھ لیں، اس قرآن کو صبح شام گھر کے اندر تلاوت کریں تو ہمارے گھر سے شیاطین خارج ہو جائیں اور اللہ کی رحمت برسے، گھر میں برکت ہو۔ ایسا ایک وقت تھا کہ جب صبح صبح گلی میں سے آپ گزرتے، ہم گزرتے، تو ہمارے گھروں سے کیا آتی تھی؟ ہماری بوڑھی مائیں، ہماری بہنیں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ اور آج اس کی جگہ پر کیا آ گئی ہے؟ ٹی وی آ گیا ہے، اور وہاں ٹی وی پر قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں اور خود اپنے کام کاج کرتے ہیں۔ الٹ ہو گیا نا نظام، ایڈوانس چل رہے، سائنس کا دور، سائنسی دور آ گیا ہے۔ آج کیا آ گیا ہے؟ سائنسی دور آ گیا ہے۔ سائنس ترقی کر رہی ہے، بس ہر چیز ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے نا۔ اس قرآن کو جب تک ہم اپنی زندگیوں میں نہیں اتاریں گے نا، آج کا سبق بڑا اہم ہے، اور آپ غور سے سنیں، مصدق الذی بین یدیہ، اور جس کتاب کو تم مانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تورات، یہ کتاب بھی تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ قرآن بھی تو اسی کی تصدیق کرتی ہے، اسی کے اصول جو ہے بیان کر رہی ہے، وہی عقیدہ بیان کرتی ہے جو تورات کے اندر بیان ہے، وہی عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے جو انجیل میں ہے، وہی عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے جو زبور کے اندر ہے، وہی پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو پہلے انبیاء لے کر آئے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں مانتے؟ مصدق الذی بین، وہی پیغام ہے جو پہلے انبیاء سارے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہی پیغام آیا، لا الہ الا اللہ، اصولی پیغام ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور کیوں اتارا اس کو؟ یہ اب سنیے، وہ تو اس کی ایک ذاتی صفت ہے نا، قرآن کی ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے، برکت۔
لیکن قرآن اتارا اس لیے نہیں ہے کہ اسے تم صرف برکت ہی حاصل کرو. اس کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو برکت کا ذریعہ بناؤ، یہ نہیں ہے. نزول کا مقصد اللہ فرماتے ہیں، میں تو یہ بتلاتا ہوں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ اس لیے اتارا ہے تاکہ تو ڈرائے بستی والوں کو، مکہ والوں کو. ام القریٰ، یہ ام القریٰ مکہ کا لقب ہے، ساری بستیوں کی ماں ام القریٰ. سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو ڈرائے؟ بس مکہ والوں کو ڈرائے. ومن حولہا، اور ان کو جو اس کے آس پاس ہیں، سارے لوگوں کو، ساری کائنات کو ڈرائے. والذین، اب دیکھیے یہ وہ بات آ گئی جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ اگر انسان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. جب عقیدہ آخرت کمزور ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سارے معاملات میں ڈنڈی مارتے جائیں گے. اور اللہ کا قرآن آج وہی کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، یؤمنون بہ، وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ جن کا آخرت پر یقین ہے کہ یہ دنیا اور اس کے بعد آخرت، دنیا دنوب سے ہے، ورنہ قریب، دنیا دنوب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب. چونکہ یہ ہمارے قریب ہے نا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. اور آخرت، آخر پہ آیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بعد میں آیا ہے، اینڈ پہ آیا ہے. آخرت بھی کیا ہے؟ بعد میں آنے والی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں. اور جس کا آخرت پر یقین ہے وہ اس کا یہ دنیا کا معاملہ بھی سارا کیا ہو جائے گا؟ کلیئر ہوگا. جس آدمی کو یقین ہے کہ میں نے شام کو باس کو کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے. میں نے مالک کو کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے. ہاں جی حسن صاحب، آپ کا کاروبار ہے، منشی جو ہے، اگر آپ اس سے شام کو نہ پوچھو، حساب کتاب نہ لو، تو کیا وہ معاملہ ٹھیک کرے گا؟ ہاں جی حسن صاحب، پرنسپل صاحب اگر نہ پوچھیں کلاس میں جا کر، کسی بھی ٹیچر سے، کسی استاد سے جا کر نہ پوچھیں تو استاد کام صحیح کرے گا جی؟ پروفیسر صاحب کیا جتنا باس سخت ہوگا، جتنا وہ کام لینے والا ہوگا، اتنے ہی کام کرنے والے بھی کیا کریں گے؟ اچھا کام کریں گے. یعنی جتنا ہمارے دل میں اس بات کا اعتراف اور یقین ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، میں نے اس کو جواب دینا ہے، اتنے ہمارے جو ذاتی معاملات ہیں جو سامنے ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے. اور جتنے ہمارے اوپر والے ہم پر کمزور ہوں گے، اتنی ہم اس اپنے کام میں کیا مانیں گے؟ ڈنڈی مانیں گے. قرآن کہتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہے، آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جن کا آخرت پر یقین ہے، آخرت پر ایمان ہے، ذرا کان کھول کر سنو میرے بھائیوں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی نمازوں سے بھی بڑے باخبر ہیں، نمازوں کی خوب خبر رکھنے والے ہیں. خبر کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نماز ضائع نہیں ہونے دیتے کسی حال میں، کسی صورت کے اندر. جبکہ ہمارا صورتحال کیا ہے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین کتنا ہے. آخرت پر یقین اگر کسی انسان کا دیکھنا ہے تو اس کو دنیا کے معاملات دیکھ لو. اگر اس کے دنیا کے معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں اور وہ دھیان کے ساتھ کر رہا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا، کوئی ملاوٹ نہیں کرتا، کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، جو دنیا کے انسانوں کا نقصان نہیں کرتا وہ اللہ کا نقصان کرے.
اللہ کے احکام کا نقصان کرے گا؟ اللہ اکبر. والذی، اور جتنا یہ آخرت پر یقین کمزور ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا، مال کا یقین بڑھتا جائے گا، اتنا وہ نماز سے غفلت ہوتی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے سنیے، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر شرک کرتا ہے. جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ شرک کرتا ہے کہ فلاں، شرک کا مطلب کیا ہے جی؟ شرک کا مطلب کیا ہے بھائیو؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ شریک. کیا مطلب ہے؟ نہیں، اللہ کے ساتھ چھوڑا. صرف شریک کا معنی ہوتا ہے سانجا، حصے دار، حصے دار. اللہ کے ساتھ سانجا. بندہ اپنا نال کسی نے سانجا نہیں پسند کرتا، اللہ نے ہر ایک نے چوک کے سانجا بنایا ہے. اے بھی پتر دے سکتا ہے، اے بھی برکتہ دے سکتا ہے، ہاں اے بھی زندگی دے سکتا ہے، اے بڑھا سکتا ہے. او پنڈی جاندے ہو؟ پنڈی راول پنڈی جاندے ہو؟ کتنے جاندے ہو؟ کسی کو بتانا ہے جو پہلا راول پنڈی کا چوک آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ راول پنڈی اڈے کا نام کی ہے پیر ودھائی اڈا. کیا مطلب ہے؟ پیر بتانا ہے. کبھی سوچا اس لفظ کو؟ کبھی بولتے ہو کہ ہم نے سوچا ہے کبھی یہ لفظ کہ کیا ہم سے بلوا؟ غیر محسوس طریقے سے موحد بھی یہی بول رہا ہے، پیر ودھائی، پیر ودھائی. پیر بتاتا ہے، پیر بڑھاتا ہے. کون بڑھاتا ہے؟ یہ یوں ہم سے شرک کروایا جا رہا ہے. پیر نہیں بدھائی، اللہ بدھائی. اللہ بدھانا والا ہے، اللہ گھٹانا والا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جسے چاہتا ہے کھول کر رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کھولنے والا بھی اللہ ہے، بڑھانے والا بھی اللہ ہے، اور تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے. اور دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ پیر ودائی. خبردار، آج کے بعد سمجھے اس بات کو، سمجھے. سمجھ آ رہی؟ اللہ ودائی اڈا رکھیں اس کا نام، اللہ ودائی. سمجھ آ رہی؟ اللہ ودائی موڑ. یہ ہم سے غیر محسوس طریقے سے شریک میں نا سانجا. ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. داتا اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کہے کہ علی اجویری داتا ہے. داتا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ لجپال، عزت دینے والا کون ہے؟ اور یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ پیر سیال لجپال ہے. پیر سیال لجپال ہے یا اللہ لجپال ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سورہ آل عمران ہے، 3 سپارہ ہے، کھول کر دیکھ لیں. اللہ جسے تو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. اور یہاں دنیا والے کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ لجپال. کس نے اس کو لجپال بنایا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ لجپال ہے؟ اللہ نے کہا ہے. یہی اللہ فرماتے ہیں سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے یہ نام رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. ہے تو کوئی دلیل؟ ہاتو برہانکم، قل ہاتو برہانکم، اگر تمہارے پاس دلیل ہے کہ فلاں داتا ہے لے آؤ. اللہ نے اگر کہا ہے، نبی نے کہا ہے لے آؤ.
لے آؤ